السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری سابقہ ویڈیو گناہوں کے کرنے کی شرائط پر تھیں، اور یہ ویڈیو بھی ہماری اس مہینے کے بارے میں غلط کنسپٹ جو لوگوں کے اندر ہے، اس معاشرے کے اندر ہے، یعنی کہ سفر کی منحوسیت کے متعلق اس کے بارے میں بات ہوگی کہ یہ ہم نے کس معاشرے سے اپنایا، یعنی اس تصور کو ہم نے ہندوستان کے معاشرے سے اپنایا یا کسی اور معاشرے سے آیا کہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں انہوں نے کچھ کلچر ہندوستان کے بر صغیر سے اپنائے، بالکل اسی طرح ہم نے غلط کلچر عرب کا بھی اپنا لیا۔ وہ یوں کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ سفر کے مہینے کو منحوسیت کا مہینہ قرار دیتے تھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ سفر کے مہینے کے اندر منحوسیت ہے، وہ اس طرح کہ سفر سے پہلے جو 3 مہینے وہ حرمت کے مہینے ہیں، اس کے اندر جنگوں کی تال، لڑائی جھگڑے تمام کے تمام پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی تھی کہ ان 3 مہینوں میں آپ نے کسی قسم کی جنگ، جو ہی یہ 3 مہینے ختم ہوتے اور سفر کا مہینہ شروع ہوتا، پھر سے جنگیں شروع ہونے لگتی، پھر سے قتل و غارت ہوتی، پھر بھائی بھائی سے بچھڑ جاتا۔ اس وجہ سے عرب کا معاشرہ اس مہینے کو منحوسیت کا مہینہ سمجھتا تھا، اور اب بھی وہی کانسیپٹ ان کے اندر ہے، اور اسی کانسیپٹ کو لے کر ہم بھی اس مہینے کے بارے میں یہی تصور کرتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست کا ہے۔ وہ اس طرح کہ ہمارے اندر نظریہ ہے، یہ ہمارے سوچ ہے کہ جو سفر کا مہینہ جب شروع ہوگا تو تمام قسم کی شادیاں، تمام قسم کی تقریبات، تمام قسم کے بزنس جو شروع کرنے والے ہیں اسے ہم ڈیلے کر لیتے ہیں 1 مہینے کے لیے، کہ جب سفر کا مہینہ ختم ہوگا تب ہم اس کاروبار کو شروع کریں گے۔ جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم شادیوں کو ڈیلے کر لیتے ہیں اگلے مہینے تک۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر نحوست ہے۔ قرآن و حدیث کے روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا سفر کے مہینے کے اندر نحوست ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر، کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی کہ بیماری ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے اندر منتقل نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو میں بناؤں گا۔ اور پھر آ جاتے ہیں ولا طیرہ۔ طیرہ یعنی بشگونی اور فعال نکالنا۔ فعال اس طرح کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، مثال سے واضح کرتا ہوں کہ گھر سے آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے سے اگر کالا کتا یا کالی بلی چلی جاتی ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یار کالی یہ جو چیز ہے نا، کالا کتا، یہ منحوسیت کی علامت ہے، آپ دوبارہ گھر آ جاتے ہیں، یہ اکثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کاروباری حضرات کو اس بارے میں زیادہ علم ہے کہ اگر ان کے پاس صبح سویرے ادھار لینے والا بندہ آ جائے، ادھار پہ چیز لینے والا بندہ آ جائے تو ان کے ذہن میں فٹ آ جاتا ہے، یار اگر پہلا آدمی ادھار والا آ گیا نا، پورا دن ہمارا ادھار میں جانا، ہمارا پورا دن صحیح نہیں گزرنا۔ ایک مثال ہے، تھوڑی سی مزاحیہ ہے، پھر بھی میں انشاءاللہ اس سبق اس عنوان سے بلا میچ کرتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنے محل سے ایک شکار کے لیے نکلتا ہے اور رستے میں اس سے ایک ایسا انسان نظر آ جاتا ہے، اس کے لیے وہ اجنبی ہوتا ہے، تو اسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ آگے چلا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے اسے پورا دن شکار نہیں ملتا، اور جب وہ بغیر شکار کیے محل کو واپس آتا ہے تو وہ حکم دیتا ہے کہ اس بندے کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب درباری اس بندے کو لے کر آتی ہیں تو وہ حکم دیتا ہے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ نہ کوئی گناہ ہے پھر بھی میری گردن اڑائی جا رہی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے تیرا گناہ یہ ہے کہ جب میں باہر نکلا شکار کے لیے تو میں نے سب سے پہلے تیرا چہرہ دیکھا، تو اتنا منحوس ہے کہ میرا یہ دن پورا شکار سے خالی گیا، یعنی میرے ہاتھ میں کوئی شکار نہیں آیا۔ تو اس آدمی کے الفاظ سنیں، کہتا ہے بادشاہ سلام، میں آپ سے 2 سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دے دیں پھر آپ مجھے پھانسی دے دیں۔ کہتا ہے پہلا سوال کرو۔ وہ کہتا ہے کیا جس آدمی کے اندر منحوسیت ہے کیا اسے قتل کرنا صحیح ہے؟ کہتا ہے ہاں میں کروں گا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو سب سے بڑا منحوس ہے اسے پہلے قتل کیا جانا چاہیے چھوٹے منحوس سے۔ بادشاہ کہتا ہے یہ بھی تمہاری بات صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج صبح میں نے آپ کا چہرہ دیکھا اور آپ نے میرا دیکھا، آپ کو پورا دن شکار نہیں ملا، اور میں نے آپ کا دیکھا اور مجھے پھانسی کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں سب سے بڑا منحوس آپ ہیں یا میں ہوں۔ بادشاہ کو سمجھ آ جاتی ہے۔
اسی طرح ہمارے اندر نظریہ ہے کہ ہمارے سوچ اس قدر تک خراب ہے کہ ہم اگر کسی بندے کو دیکھتے ہیں، ہمارا پورا دن اگر خراب گزر جائے تو ہم کہتے ہیں یار فلاں بندے کی منحوسیت کی وجہ سے آج کا دن خراب گزرا ہے۔ اسی طرح خاص طور پر جب مہمان اگر کوئی آ جائے، مہمان آتے ہیں تو جب وہ روانہ ہوتا ہے، اگر اس موقع پر اگر کوئی چیز گر کے ٹوٹ جائے، کوئی حادثہ گھر میں پیش آ جائے، ہمارا خاص کر عورتوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے یار فلاں آدمی ہمارے گھر آیا تھا، اسی وجہ سے ہمارے گھر میں نقصان ہوا ہے۔ تو جس طرح قرآن و حدیث کے بارے میں ولا طیارہ کے بارے میں آگے کے بدشگونی لینا غلط ہے،